حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کے انہیں بیچتے اور خود بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، بت، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا ہے اور ہم بھی اس لیے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے اور فرماتے، مجھے جو علم ملا ہے ابا وہ آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جاؤ، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، شیطان کی عبادت آپ نہ کیجیے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، تم میرے معبودوں سے فرا ہوا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے شنشار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلے جا اور کبھی میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے ابا، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ آپ سے راضی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑا کرتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہو کے کھیلتے کودتے جشن مناتے، شام کو بتوں کی طرف آتے اور جو کھانا بتوں کے سامنے رکھ کر گئے تھے انہیں تورک سمجھ کر کھا لیتے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا تو وہ سب لوگ تیار ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میدان کی طرف چل دیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کھانا تم کیوں نہیں کھاتے؟ ارے تم تو بات تک نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور پوری طاقت کے ساتھ تمام چھوٹی بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک بڑی بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ان سب نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بھی بلاؤ اور اس کو سزا دو۔ جب سب جمع ہو گئے تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، ہماری بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے بتوں سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے انہیں کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں کیا علم نہیں، یہ بت نہیں بول سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتے، تم سے بات تک نہیں کر سکتے۔ تعجب ہے تم اور ان پر جن کو تم پکارتے ہو، ان کو پکارتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ تم میں تو بالکل عقل نہیں ہے۔ لیکن سب جاننے کے بعد بھی لوگ کفر میں ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ جا، سلامتی والی ہو جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی پڑ گئی، نہ ہی تو ان کا جسم جلا، صرف وہی رسی جلی جس سے ان کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم آگ کے اندر بڑے ہی ادب سے بیٹھے ہیں۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔